ہجری کے اندر مالک عز و جل کی طرف سے یہ روزہ اہل ایمان پر فرض ہوا۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے۔ یہ روزے رکھوانے کا مقصد کیا ہے؟ تمہیں صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کی عبادت کا مفہوم تمہارے دلوں میں اتر جائے۔ پانی حلال ہے، کھانا حلال ہے، پاک ہے، موجود ہے، کمرے کے اندر تنہا ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن رمضان کے دنوں کے اندر اس پانی کو اپنے پیٹ میں نہیں اتارتے، اس کھانے کو حلق سے نیچے نہیں اتارتے۔ کیوں؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ یہ اللہ ٹریننگ کورس کروا رہا ہے، تربیت کر رہا ہے۔ یہ رمضان کا ایک مہینہ باقی مہینوں کے لیے ہمیں راستہ اور منہج دے رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے حکم سے دن کے اندر حلال چیزوں سے باز آ جاتے ہو تو افطاری کرنے کے بعد اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں اس سے بھی باز آ جاؤ۔ اس روزوں کا مقصد، اس عبادت کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کا خوف اور تقوی پیدا ہو کہ پانی ہے تو حلال، لیکن چونکہ میں روزے سے ہوں، اللہ کی شریعت مجھے اجازت نہیں دیتی میں اس پانی کو پیوں، کھانے کو کھاؤں، بیوی کے قریب جاؤں۔ یہ سبق ہے، یہ آپ کی تربیت ہے۔ جب آپ نے افطار کر لیا اب بھی خیال کرو میں سگریٹ پی رہا ہوں، سارا دن سگریٹ نہیں پی، اس لیے کہ اللہ نے حرام، اللہ کی طرف سے پابندی، پانی پر پابندی، کھانوں پر پابندی، پھلوں پر پابندی۔ اب افطاری کرنے کے بعد میں اب بھی اسی اللہ کا پابند ہوں، میں آزاد نہیں ہوا۔ مسلمان کی ساری زندگی اللہ کی شریعت کی غلامی میں گزرتی ہے، تو افطاری کے بعد دیکھوں میں حلال کھا رہا ہوں یا حرام۔